کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل پر روزانہ 8.5 بلین سرچ کیے جاتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ زمین پر موجود ہر شخص دن میں کم از کم ایک بار گوگل کو ضرور استعمال کرتا ہے۔ گوگل کے استعمال کا پیمانہ بہت متاثر کن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گوگل یہ سروس اور بہت سی دوسری سروسز بالکل مفت پیش کرتا ہے۔ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا، جی میل کا استعمال کرنا، گوگل میپس کے ساتھ نیویگیٹ کرنا، یہ سب کچھ بالکل مفت ہے۔ لیکن مفت میں اتنا کچھ فراہم کرنے کے باوجود گوگل کا مارکیٹ کیپ $2 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ گوگل اتنی ساری سروسز مفت میں مہیا کرتا ہے اور پھر بھی دنیا کی سب سے لیڈنگ کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ آج ہم انٹرنیٹ کی سب سے مشہور کمپنی کے بزنس ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، ظفر اقبال تھنک کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، گوگل کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ گوگل پر آن لائن سرچ کرنے کو گوگلنگ کہا جاتا ہے۔ گوگل کا سفر 1998 میں لیری پیج اور سرگی برین کے کالج پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا، جس کا مقصد دنیا کی انفارمیشن کو منظم کرنا، اسے لوگوں کے لیے قابل رسائی بنانا اور اس سے فائدہ مند بنانا تھا۔ اپنے ابتدائی دنوں میں گوگل ایک سادہ سا سرچ انجن تھا جس کا نام گوگول سے متاثر تھا۔ گوگول ایک ایسا نمبر جس کے بعد 100 صفر آتے ہیں، ایک وسیع پیمانے پر معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے جس کا مقصد اسے منظم کرنا تھا۔ سن 2000 میں گوگل نے ایڈ ورڈز متعارف کروائے، جسے اب ہم گوگل ایڈز کے نام سے جانتے ہیں، جس میں پیسے دے کر اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں کے دوران گوگل نے کئی کامیاب پروڈکٹس لانچ کی، جن میں جی میل 2004، 2005 میں گوگل میپس، 2006 یوٹیوب، اینڈرائیڈ او ایس 2008 یہ وہی سافٹ ویئر ہے جسے آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے موبائل میں استعمال کرتا ہے، اور 2008 گوگل کروم کے نام سے اپنا سرچ براؤزر لانچ کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یوٹیوب شروع میں ایک الگ کمپنی ہوا کرتی تھی، لیکن 2006 میں گوگل نے یوٹیوب کو خرید لیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد گوگل نے اپنے ہارڈ ویئر پروڈکٹس جیسے موبائل فون، ٹیبلٹس اور کمپیوٹرز وغیرہ بنانا شروع کیے۔ تاہم گوگل کے کئی پروڈکٹس ناکام بھی ہوئے، جن میں گوگل پلس، گوگل ہینگ آؤٹس، گوگل پوڈ کاسٹس، گوگل نیکسس ٹیبلٹس، گوگل گلاس، گوگل ویو۔ اگر ہم ویکیپیڈیا پر ان کو سرچ کریں تو ہمیں گوگل کے 200 سے زیادہ ایسے پروڈکٹس ملیں گے جو کہ ناکام ہوئے تھے۔ ان سب ناکامیوں کے باوجود گوگل آج ایک بہت ہی کامیاب کمپنی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ گوگل پیسہ کیسے کماتا ہے؟ گوگل سب سے زیادہ پیسہ گوگل سرچ ایڈ سے کماتا ہے۔ 2022 میں گوگل نے $280 بلین کی آمدنی حاصل کی، جن میں گوگل سرچ ایڈ سے $162 بلین، گوگل نیٹ ورک ایڈ سے $32.78 بلین، یوٹیوب ایڈ سے $29 بلین، گوگل پلے اسٹور سے $29.06 بلین اور گوگل کلاؤڈ سے $26 بلین کمائے گئے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ گوگل یہ پیسہ آخر کہاں خرچ کرتا ہے؟ دوستو، قریب $40 بلین سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کیے جاتے ہیں، $44 بلین نان پروڈکٹیو کاسٹ پر خرچ کیا جاتا ہے۔ گوگل ہر سال تقریباً $82 بلین ٹیکسز کی مد میں ادا کرتا ہے۔ گوگل کا ٹوٹل سالانہ خرچہ $207 بلین کے قریب بنتا ہے۔ دوستو، گوگل کے پورے بزنس ماڈل میں سب سے دلچسپ فیکٹر فری کی سروسز ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فری میں سروسز دے کر منافع کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر فری نظر آنے والی سروسز اصل میں فری نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی حد تک فری ہوتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کے لیے کسٹمرز کو اس کے پریمیم ورژنز پرچیز کرنا پڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ڈیٹا کلیکشن۔ لوگ گوگل کی سروسز کو فری تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا ڈیٹا گوگل کے پاس سٹور ہوتا رہتا ہے اور بوقت ضرورت اویلیبل ہوتا ہے۔ تاہم دوستو، ایڈ سے چلنے والے بزنس ماڈل کو چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر پرائیویسی کو لے کر۔ جیسے جیسے لوگ پرائیویسی کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں، ڈیٹا شیئرنگ میں کمی آ رہی ہے، جس سے ایڈز کی ٹارگیٹنگ متاثر ہو رہی ہے۔ جب ہم گوگل پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو سرچ ریزلٹس کے ساتھ ایڈز کی بھرمار ہوتی ہے، جس سے آپ کو اپنے مطلب کی ویب سائٹس تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن اب مارکیٹ میں گوگل کے کمپیٹیٹرز آ چکے ہیں، جن میں چیٹ جی پی ٹی سر فہرست ہے، جہاں آپ جو بھی سرچ کریں آپ کو ایڈز کے بغیر ریزلٹس ملتے ہیں۔ آپ کو آپ کے مطلب کا آنسر ملتا ہے، نہ کہ گوگل کی طرح آپ کو مختلف ویب سائٹس اوپن کرنا پڑتی ہیں۔ گوگل اس ممکنہ خطرے سے آگاہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں اپنا اے آئی سافٹ ویئر تیار کر رہا ہے، جو کہ جیمنی ہے۔ وقت بتائے گا کہ آیا یہ ٹیکنالوجی کے نئے رجحانات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے
یا کہ کوئی اور IT کمپنی اس کو ریپلیس کر لیتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ابھی کسٹمرز کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، جتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا کسٹمرز کو اتنی زیادہ اچھی سروسز ملیں گی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔